وَظُنَّ بِهِ خَيْرًا، کل یہ بتایا تھا نا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری یہ کتاب آپ کے دروازے کے اوپر سے گزرے گی اور اس پر توجہ دینے کے لیے پکارا جائے گا، لیکن لوگ اس کے ساتھ دوسرے نمبر کا سلوک کریں گے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے گا۔ وَظُنَّ بِهِ خَيْرًا، آپ اس کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ کیجیے گا، آپ سوء ظن کا معاملہ نہ کیجیے گا، آپ اس کو دوسرے نمبر کا نہ سمجھیے گا، آپ اس کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ کیجیے گا۔ وَسَامِحْ نَسِيجَهُ بِالْإِغْضَاءِ وَالْحُسْنَى، اور اس کے بنے ہوئے کپڑے کے ساتھ نرم برتاؤ کیجیے گا، چشم پوشی کے ساتھ اور حسن خلق کے ساتھ۔ نسیج کہتے ہیں بنا ہوا کپڑا۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں بننے کا، تو ان کے ایک تانا ہوتا ہے، ایک بانا ہوتا ہے۔ تو ایک دھاگا ایسے چلتا ہے، ایک دھاگا ایسے چلتا ہے، تو جو مشین میں لگا ہوتا ہے وہ ایسے ایسے ہوتا ہے، اور جو اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی چیز گزرتی ہے بار بار، وہ ایسے گزرتی ہے۔ ایک بار گزرے گی مشین اس کو ایسے اٹھا کے اوپر کر دے گی، پھر 10 گزرے گی مشین ایسے کر دے گی، پھر اسے گزرے گی، تو وہ ایسے برابر ہوتا رہتا ہے، اور وہ چھوٹی سی چیز ایسے گزرتی رہتی ہے، اس کو بنتی رہتی ہے۔ جہاں جہاں پاور لوم ہے کبھی دیکھیے گا، وہاں کپڑا جہاں بنا جاتا ہے، اچھا پاور لوم کا مالیگاؤں تو اس کا مرکز ہے۔ مالیگاؤں ہے، بمبئی میں بھیونڈی ہے، یا ادھر آپ کے اعظم گڑھ میں مئو ہے، یہ سب مرکز ہیں، یا الہ آباد میں مئو عامہ ہے، تو یہ سب مراکز ہیں۔ تو وَسَامِحْ نَسِيجَهُ، ہمارے اس کے بنے ہوئے کپڑے کے ساتھ نرم برتاؤ کیجیے گا، ایک دم پھاڑ نہ دیجیے گا۔ بالإغضاء، چشم پوشی کے ساتھ، یعنی اگر کوئی چیز کہیں آپ کو محسوس ہو، ہمارے قصیدے کی کہیں پر کوئی کمزوری آپ کو نظر آئے، تو اس کے ساتھ چشم پوشی کا معاملہ کیجیے گا، اور خلق حسن کا، حسن خلق کا معاملہ کیجیے گا۔ جس طرح ایک شریف آدمی کرتا ہے، شریف آدمی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو دیکھتا ہے، کوئی کمزوری دیکھتا ہے تو صرف اسی سے کہتا ہے، اگر کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کسی اور سے نہیں کہتا وہ، کیونکہ اگر ہم نے آپ کے عیب کو یہاں چھپایا تو اللہ رب العزت قیامت کے روز ہمارے عیوب کو چھپائیں گے۔ وَإِنْ كَانَ حَلْحَلًا، اگرچہ میرا ایک قصیدہ بہت کمزور دھاگے کے مانند ہے، میں جانتا ہوں اعلیٰ درجے کی عاجزی کی بات ہے، اعلیٰ درجے کی انکساری کی بات ہے علامہ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایسا اعلیٰ درجے کا قصیدہ لکھا، اور فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی آپ میرے اس قصیدے کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے گا، میں جانتا ہوں یہ کمزور ہے، وَإِنْ كَانَ حَلْحَلًا، اگرچہ یہ بہت کمزور دھاگے کے مانند ہے، اسی کمزور دھاگے سے میں نے اس کو بنا ہے اور کپڑا بنایا ہے، یہ کمزور ہے، آپ اس کو پھاڑ نہ دیجیے گا، یعنی میری کمزوریوں کو تشتبان نہ کیجیے گا، کسی شارع عام پر کھڑے ہو کر کے شور نہ مچائیے گا میری غلطیوں کے اوپر، آپ چھپانے کی کوشش کیجیے گا۔ وَسَلِّمْ لِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، لیکن ایک بات اور آپ یاد رکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو خیر کا کام کرتا ہے، خیر کے کام کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے یا کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اجر اس کو دونوں صورتوں میں دیتے ہیں۔ اگر اس نے خیر کا کام کیا، کوشش کی اور کامیاب ہو گیا، اللہ اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں، اور خیر کے کام کی کوشش کی اور کامیاب نہیں ہو پایا، اللہ اس کی کوشش کا اجر تو دے ہی دیتے ہیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے اور خیر کے کام کی کوشش کی ہے، تو مجھے تو اپنے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہے
اگر میرا یہ قصیدہ مقبول نہ ہو پایا، میرے اس قصیدے کو لوگوں نے قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا، تو میری جو کوشش ہوئی ہے اللہ میری کوشش پر تو اجر دے ہی دیں گے۔ لیکن آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا میرے سلسلے میں، میرے قصیدے کی برائیاں کر کے کہیں آپ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قابل گرفت نہ بن جائیے گا۔ وسلم، اپنے آپ کو بچائیے کس چیز سے؟ میرے خلاف آواز نکالنے سے، میرے خلاف آواز زبان کھولنے سے، میری غیبت کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ لِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، الحمدللہ میرا کبھی نقصان نہیں ہے، دو بھلائیوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے مجھے تو اجر مل ہی جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ میرا قصیدہ مقبول نہ ہوا تو میری کوشش کے نتیجے میں اللہ رب العزت تو مجھے اجر عطا فرما دیں گے، لیکن آپ اپنی آخرت تباہ کر لیں گے میری غیبت کر کے، میرے قصیدے کی غیبت کر کے، اس پر الزام تراشی کر کے اپنی آخرت کو آپ تباہ نہ کر لیجیے گا۔ وہ دو بھلائیاں کیا ہیں؟ اصابتن، ایک تو درستگی ہے، ہم نے کام کیا، میرا کام درست ہو گیا، ایک درستگی ہے۔ والاخری اجتہادن، اور دوسری کوشش ہے، کوشش کی ہم نے درست ہو گیا تو دو اجر ملیں گے، کوشش کی ہم نے اور درست نہیں ہوا تو اللہ رب العزت میری کوشش کا اجر مجھے عطا فرما دیں گے۔ تو دوسری کوشش کی مثال کیا ہے؟ رام صوبن، ایک کسان کی مثال ہے، کسان نے زمین میں بیج بو دیا، تخم ریزی کر دی، فام حلا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی۔ ایک انسان جب زمین میں بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد وہ اللہ رب العزت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے، اے اللہ میں نے تیرے بھروسے پر اتنا قیمتی بیج، اتنا پیسہ لگا کر زمین کے اندر داخل کر دیا ہے، اے اللہ پودا نکالنے والا تیری ذات ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسان نے زمین میں بیج ڈال دیا اور اس کے اوپر زمین کو بند کر دیا، دھوپ اتنی شدید ہو گئی کہ اس کا بیج زمین کے اندر جل جاتا ہے، کھیتی نہیں ہوتی۔ تو کوشش تو کی نا اس نے، اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا تو نہیں رہا، جتنا اس کا کام تھا کر ڈالا، باقی کام اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ چاہیں گے تو زمین سے یہ پودا نکلے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں نکلے گا۔ زیادہ کوشش تو کی۔ تو میری مثال اس کسان کی طرح ہے جس نے اللہ کے بھروسے پر تخم ریزی کر دی، فام حلا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، جس سے کھیتی پیدا نہیں ہوئی، تو کوشش کا ثواب تو مل جائے گا اس کو۔ وَإِنْ كَانَ خَرْقٌ، تو چونکہ نسیج کہا تھا نا اوپر انہوں نے، بنا ہوا کپڑا، تو بنے ہوئے کپڑے کی مناسبت سے خرقن لائے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ خَرْقٌ، اگر میرے بنے ہوئے کپڑے میں کہیں آپ کو کوئی شگاف نظر آ جائے، کوئی پھٹن نظر آ جائے، کہیں پھٹا ہوا آپ دیکھ لیں اس کو، فَدَّرِكْهُ بِفَضْلَةٍ مِّنَ الْحِلْمِ، تو اپنی بردباری کی فضیلت کے ساتھ آپ اس کو درست کر دیجیے۔ لیکن آپ کے اندر بردباری ہونی چاہیے، بردباری ہوگی، علم ہوگا، حسن خلق ہوگا، تو آپ آسانی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کے میری کتاب کو درست کر دیں گے، تشباب نہیں کریں گے۔ تو اگر کوئی پھٹن شگاف نظر آ جائے تو آپ اس کو اپنی بردباری کی فضیلت کے ساتھ درست کر دیجئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، وَلْيُصْلِحْ مَنْ جَادَ مِقْوَلًا، ہر کس و ناکس کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جس نے ذرا سی کتاب دیکھی اور فن قراءت سے واقف بھی نہیں ہے اور علمی اعتبار سے تفوق بھی نہیں ہے اور سمجھے کہ اس شعر میں غلطی ہے، قلم اٹھایا اس کو کاٹ دیا۔ وَلْيُصْلِحْ مَنْ جَادَ مِقْوَلًا، اس کی اصلاح وہ شخص کرے جو اپنے قول اور عمل میں بہتر ہو، اپنے قول و عمل میں بہتر ہو، جو اپنے علم میں مہارت رکھتا ہو، اسی کو حق ہے کہ اس کی اصلاح کرے۔
ہر قسم ناقص کو اس کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ قلم اٹھائے اور میرے قصیدے کو پر چلانا شروع کر دیں۔ یہ تو ہو گئی بات ان کی اپنے قصیدے کے متعلق۔ اب آگے ایک نصیحت فرما رہے ہیں بچوں کو کہ ہمارے طلباء ہماری کتاب پڑھنے آئیں گے، ان کو کیسا ہونا چاہیے، ان کی صفات کیسی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا وقل صادقا، میرے بچے تو سچ سچ بتا، لولا الوئام وروحہ، اگر اس کائنات میں اتحاد اور اتفاق نہ ہوتا تو لطاح الانام الکل، تو پوری مخلوق تباہ ہو جاتی، فی الخلف والقلا، اختلاف میں اور بغض میں۔ اختلاف، بغض، عناد، حسد، کینہ، یہ ایسے امراض ہیں جو انسان کو انسان سے دور کر دیتے ہیں، اور اتحاد ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ پھر انسان کے اندر نہ حسد پیدا ہوتا ہے، نہ بغض پیدا ہوتا ہے، نہ کینہ پیدا ہوتا ہے، نہ اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ جب دل سے دل ملا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص آپ سے کہے آ کر کے کہ بھائی ہم ریاض کی مجلس میں گئے تھے تو وہ تمہارے خلاف بہت کچھ کہہ رہے تھے، تم کیا سمجھتے ہو ان کو؟ تو اپنا سمجھتے ہو؟ وہ تو تمہارے بہت بڑے مخالف ہیں، وہ تو تمہیں جینے دینا بھی نہیں چاہتے، وہ تو چاہتے ہیں تم اس شہر سے کہیں چلے جاؤ، تم کیا سمجھتے ہو؟ تو تم نے کیا کہا؟ میں قطعاً تمہاری اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا، میرے درمیان ان کے درمیان جو تعلق اور رشتہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے یہ بات وہ میری مخالفت کر ہی نہیں سکتے۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوا تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوا تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ میں مان نہیں سکتا، وہ میری مخالفت کر ہی نہیں سکتے۔ اگر میں تحقیق کر لوں تو آپ پکڑ جائیں گے، میں آپ کو لے کے جاؤں گا ان کے پاس، یاد رکھیے گا، میں ان کے پاس لے کے جاؤں گا، اور اگر خدا نخواستہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے تو میں پھر آپ کے چہرے کو سیاہی سے پوتوں گا اور گدھے پر بٹھا کے پورے شہر میں گشت کراؤں گا، یاد رکھیے گا اس کو۔ یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات پیدا ہو جائے تو ہمارے اندر سے حسد نکل جائے گا، کینہ نکل جائے گا کہ وہ شخص ہم پہ اتنا اعتماد کرتا ہے، لہذا ہمیں اس کے خلاف زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ وَعِشْ سَالِمًا صَدْرًا، اور میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بچے، وَعِشْ سَالِمًا صَدْرًا، تم زندگی اس طرح سے گزارو، اپنے سینے کو پاک کر لو، محفوظ کر لو۔ کس چیز سے؟ غیبت سے، حسد سے، کینے سے۔ سینے کے اندر جو چیزیں آتی ہیں ان میں کینہ ہے، سینے میں کینہ ہے، یہ باطنی امراض ہیں۔ اپنے سینے کو کینے سے پاک کر لو، کینہ کسی سے نہیں۔ ہم سے سب اچھے ہیں، میں سب سے برا ہوں۔ تم جتنے لوگ آئے ہو الحمدللہ تم سب ہم سے اچھے ہو، ہم تم سے سب سے برے ہیں، تم سب اچھے ہو۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے میں بہت برا ہوں، میں بہت برا ہوں، سعد بہت اچھے ہیں، عمر بہت اچھے ہیں، مبین بہت اچھے ہیں، میں بہت برا ہوں، شاہد بہت اچھے ہیں، میں بہت برا ہوں، تو انشاءاللہ نیکی کی توفیق ہوگی اور برائیوں سے حفاظت ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ میری نگاہوں میں مجھے چھوٹا بنا دے۔ اگر انسان اپنی نگاہوں میں چھوٹا بن جاتا ہے، اللہ دوسروں کی نگاہوں میں بڑا بنا دیتے ہیں۔ انسان اپنی نگاہوں میں بڑا بناتا ہے، اللہ دوسروں کی نگاہوں میں چھوٹا بنا دیتے ہیں، اور اتنا چھوٹا بنا دیتے ہیں کہ اس کے گھر میں اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ اس لیے انکساری یہ ہے کہ سب ہم سے اچھے ہیں، ہم سب سے برے ہیں۔ تو اگر اپنی برائیاں نظر آنے لگیں تو دوسروں کی برائیاں نظر نہیں آئیں گی، اور اپنی برائیاں نظر نہ آئیں
تو پھر دوسروں کی برائیاں نظر آنے لگیں گی. یہی تباہی کا اس کی تباہی کی بنیاد ہوگی. اس کی دوسروں کی برائیاں نظر آنے لگیں، اپنی برائیاں نظر نہ آئیں. تو فرما رہے ہیں وَعِشْ سَالِمًا صَدْرًا، میرے بچے اپنے سینے کو بغض سے، کینے سے، حسد سے پاک کر کے زندگی گزارو. وعش، زندگی گزارو. وعن غیبت فغب، اور جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جس مجلس میں غیبت ہو اگر آپ اس کو روک سکتے ہیں تو آپ ہاتھ سے روک دیجیے. بھائی دیکھ، اس مجلس میں غیبت نہیں ہوگی، میں تیرا منہ دبا دوں گا آ کر کے. تو فلاں شخص سے غیبت کر رہا ہے، غیبت نہیں ہوگی. اگر تو محاسن بیان کر سکتا ہے تو بیان کر، لیکن غیبت نہیں ہوگی. اگر آپ روک سکتے ہیں روک دیجیے. نہیں روک سکتے ہیں زبان سے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں، زبان سے تو کہہ سکتے ہیں. بھائی، میرے بھائی، بس اب بند کر دو، بس اب بند کر دو، بہت ہو گیا، اب سنا نہیں جا رہا. یہ مجلس اللہ تعالیٰ کے یہاں گواہی دے گی. حضرت میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی گزرے، وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک رات میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک زنگی کی لاش، سڑی ہوئی متعفن زنگی کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور ایک شخص میرے پاس آیا ہے، اس نے کہا میمون اس کو کھاؤ. میں نے کہا کھانا تو بہت دور کی بات ہے، میں تو اسے قریب بھی نہیں جا سکتا. اس نے کہا تمہیں تو کھانا پڑے گا. کیوں کھاؤں گا میں؟ تم نے زندگی میں اس کا گوشت کھایا ہے. کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے زندگی میں کہاں اس کو نوچا ہے؟ تم نے اسی غیبت کی ہے. تو کہا میں نے غیبت بھی نہیں کی ہے اس کی، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہو. اس نے کہا تمہاری مجلس میں اس کی غیبت کی گئی تھی، تم نے منع نہیں کیا. تمہاری مجلس میں اس کی غیبت کی گئی تھی، تم نے منع نہیں کیا تھا. یہ ہے، ہماری مجلس میں غیبت ہو، ہم منع نہ کریں تو ہم بھی اسی میں شامل ہیں. تو اب جو سزا غیبت کرنے والے کی ہوگی وہی سزا غیبت سننے والے کی ہوگی. وعن غیبت، کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو، فغیب، تم وہاں سے ہٹ جاؤ، غائب ہو جاؤ، چلے جاؤ. تو کیا ہوگا؟ جب تم دو کام کر لو گے، ایک کام باطنی، ایک کام ظاہری. اپنے سینے کو حسد سے پاک کر لو، یہ باطنی ہے. اور ظاہری، غیبت ہو رہی ہو تو اس مجلس سے چلے جاؤ. یہ دو کام کر لو تو حضر حضار القدس انقا مغسلہ، تو ایسے پاکیزہ باغات میں تمہیں حاضر کیا جائے گا، انقا جو صاف ستھرے ہوں گے، مغسلہ دھلے دھلائے ہوں گے. تو یہ جنت الفردوس کے منظر کو پیش کیا جا رہا ہے. آپ کو ایسے باغات میں حاضر کیا جائے گا کہ جو پاکیزہ ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے اور دھلے دھلائے ہوں گے.